السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ آج پشاور ہائی کورٹ نے جو درخواست دی تھی پی ٹی آئی نے کہ جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے وہ معطل کیا جائے، بلے کا نشان انہیں واپس دیا جائے، تو آج الیکشن کمیشن نے حکم امتناع جاری کر دیا ہے اور جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے اسے معطل کر دیا ہے، کیونکہ پشاور ہائی کورٹ میں چھٹیاں ہیں 13 تاریخ تک، تو انہوں نے کہا ہے کہ حکم ثانی یعنی جب دوبارہ اس کیس کی سماعت ہوگی اس وقت تک یہ فیصلہ معطل کیا جاتا ہے، اور جب تک جو پی ٹی آئی ہے وہ جو ان کا پروسیس ہے ان کو جو ان کا بلے کا نشان ان کو واپس کر دیا ہے، اور 13 تاریخ تک یعنی جو وہ سرگرمیاں ہوں گی وہ اس کے یعنی وہ سیاسی پارٹی الاٹ ہوگی اور سیاسی پارٹی کے صبر کی جائے گی اور اس کے پاس بلے کا نشان تا حکم ثانی اس کے پاس رہے گا جب تک 13 تاریخ جو ہی ورکنگ ڈیز سٹارٹ ہوتے ہیں، ہائی کورٹ کی چھٹیاں ختم ہوتی ہیں تو جو بھی فیصلہ ہوگا پھر وہ اس کے مطابق ہوگا، اور 15 تاریخ کو الیکشن کمیشن نے نشانات الاٹ کرنے ہیں، اس سے پہلے یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ آیا جو پی ٹی آئی کو بلے کا نشان واپس کرنا ہے یا نہیں کرنا، لیکن تب تک ان کو جو ہے نا وہ ایک قسم کے الاٹمنٹ آج حکم امتناع جاری کر کے پشاور ہائی کورٹ نے دے دی ہے کہ جب تک وہ بلے کا جو نشان ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں، یعنی 13 تک وہ بلے کا نشان استعمال کر سکتے ہیں اور ان کے جو کسی کو وہ سیاسی پارٹی کے طور پر کام کر سکتے ہیں۔ تو آج پشاور ہائی کورٹ نے جو ہے وہ یہ فیصلہ دیا، اور جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا بلہ کا نشان واپس لینے کا اس کو معطل کر دیا تھا حکم ثانی، یعنی جو درخواست جو بھی سماعت ہوگی جو بھی فیصلہ ہوگا اس وقت تک جو بلے کا نشان ہے وہ پی ٹی آئی کے پاس رہے گا۔ تو یہ بھی پی ٹی آئی کے لیے ایک حوصلہ افزا خبر ہے کہ جب تک ان کے جو ووٹر سپورٹر ہیں اور جو امیدواران ہیں وہ اپنے آپ کو ایک سیاسی جماعت تصور کریں گے۔ آج دلائل کے دوران بھی جو پی ٹی آئی کے وکلاء نے کہا کہ اگر ہم سے بلے کا نشان نہ لیا گیا تو نہ دیا گیا تو ہمارے پاس کیا سیاسی پارٹی ہے، ہم کس طرح کے لائیں گے، ہمارے پاس کوئی ہمارے سارے جو امیدوار ہیں وہ آزاد ہو جائیں گے تو پھر ہمارے لیے الیکشن لڑنا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ سنگل رکنی بینچ تھا، تو جج صاحب نے بھی یہ سنے دلائل سارے، الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی دلائل آئے، تو یہ پھر فیصلہ حکم امتناع کی صورت میں پشاور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کے جج صاحب نے یہ فیصلہ دیا کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو معطل کر دیا۔ تو اس کے بعد ناظرین بات کر لیتے ہیں سائفر کیس کے حوالے سے۔ سائفر کیس کا جیسے آپ کو علم ہے کہ ڈیرہ جیل میں سماعت ہو رہی ہے، تو جو پی ٹی آئی کے چند حکمراں رہنما ہیں ان کا خیال ہے کہ سائفر کیس کا فیصلہ چند دنوں تک آ جائے گا، اور اس میں عمران خان کو جو ہے وہ سخت سے سخت سزا ہو سکتی ہے۔ تو 2 دن میں تو ابھی اسٹیٹمنٹ بیان ہوئے ہیں کافی لوگوں کے، اور ان پہ جو ہے ابھی جرا کرنا باقی ہے، وہ پورا وہ پروسیس ابھی مکمل نہیں ہوا، تو 2 دن میں تو مشکل ہے یہ فیصلہ 2-3 دن میں آئے۔ بہرحال یہ ہے کہ اس کی جو سزا ہے وہ 2 سال ہو سکتی ہے، 14 سال، اور جو سخت سے سخت سزا ہے وہ سزائے موت ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ کوئی ٹھوس ثبوت اگر ہوں گے، ان پہ جرا ہوگی، پھر آگے گواہوں سے سوالات ہوں گے، اور پھر ان کے پاس جو ثبوت ہوں گے وہ دیکھے جائیں گے، اس کے بعد پھر فیصلہ ہوگا۔ تو یہ ابھی کہنا قبل از وقت ہوگا کہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ جو کیس ہے وہ عدالت میں ہے، تو اس کے بارے میں کچھ کی آسا رائے نہیں کی جا سکتی۔ بہرحال جو سخت سے سخت سزا ہے وہ سزائے موت ہے، لیکن یہ پروف ہونا چاہیے کہ اس سائفر سے کون سے ملک کے ساتھ کس کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے ہیں، تو یہ پھر پورے ثبوت کے ساتھ جو ہے وہ پروسیکیوشن کو جو ایف آئی اے ہے اس کو جو ہے وہ ثابت کرنا پڑے گا عدالت میں۔ تو اس سلسلے میں آج حلیمہ خان صاحبہ نے بھی بات کی سائفر کیس کے حوالے سے، انہوں نے صحافیوں سے سوال پوچھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے خان صاحب کو رہا کر دیا جائے گا، تو اس سلسلے میں صحافی بھی خاموش رہے، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو ان کو بھی خدشات ہیں سائفر کیس کے حوالے سے، تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ خان صاحب تو بالکل مطمئن ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو صرف جو سازش ہو رہی تھی اس کے بارے میں عوام کو بتایا ہے، تو یہ عوام کو بتانا ان کا حق ہے، ہم ان عوام کے لیے اس وقت بھی لڑ رہے تھے اور آج بھی لڑ رہے ہیں،
اور ہم نے عوام کی خاطر عوام کو بتایا کہ ہمارے پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ تو علیمہ خان صاحبہ نے یہ بھی کہا کہ جو خان صاحب ہیں بالکل وہ مطمئن ہیں، فریش ہیں، بلکہ ہم لوگ ان سے زیادہ پریشان نظر آتے ہیں ان کی رہائی کو لے کر، لیکن وہ بالکل فریش ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں اور بالکل ان کا چہرہ جو ہے شاش بشاش ہے۔ تو ان کی بہن ہے، ظاہر ہے وہ بہنوں کا جو بھائیوں سے رشتہ ہوتا ہے وہ بھی ایک عجیب قسم کا ہوتا ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ وہ بالکل شاش بشاش ہیں، اور انہوں نے صحافیوں کے چند سوالات کا جواب بھی دیا۔ تو اس کے بعد جو اس کے خدشات تھے پی ٹی آئی کے کہ ان کے جو امیدواران ہیں ان کو نومینیشن پیپر جمع کرانے میں کافی مشکلات ہوئی ہیں، تو مشکلات تو ان کو ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی ابھی پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے کہ سب سے زیادہ جو نومینیشن پیپر جمع ہوئے ہیں وہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہوئے ہیں، وہ 100% کا کہہ رہے ہیں کہ 100%، 2000 سے زائد جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے امیدواران نے نومینیشن پیپر جمع کروائے ہیں۔ تو یہ ہے کہ صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی دونوں میں انہوں نے سب سے زیادہ نومینیشن پیپر جمع کروائے ہیں۔ ان کے لیے مشکلات تھی لیکن پھر بھی انہوں نے وہ پیپرز اپنے جمع کروائے۔ تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ ایک سروے بھی سہیل وڑائچ صاحب نے اپنے کالم میں اس کا حوالہ دیا، یہ نہیں بتایا کہ کس نے کیا، کون سی ایجنسی نے کیا، اور اس کا انہوں نے بتایا کہ جو نون لیگ کی جو پاپولرٹی ہے وہ 5% زیادہ ہے پی ٹی آئی کی۔ تو پہلے تو پی ٹی آئی کی جو پاپولرٹی تھی، عمران خان کی جو پاپولرٹی تھی وہ بہت زیادہ تھی، نون لیگ ان سے بہت پیچھے تھی، اور انہوں نے یہ بھی لکھا کہ جو وقت گزرے گا نون لیگ کی پاپولرٹی اور زیادہ ہو جائے گی۔ لیکن پھر آگے چل کے انہوں نے اپنے ہی کالم میں لکھا کہ چند ایجنسیاں جو ہیں وہ اس سروے سے اتفاق نہیں کرتی۔ تو دیکھیں پھر آگے کیا ہوتا ہے۔ اگر بلے کا نشان بھی ان کے پاس ہوا اور پاپولرٹی بھی اس طرح کی ہوئی تو یہ ایک اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ اگر اس دن پی ٹی آئی کے سارے جو ووٹرز باہر نکلے اور انہوں نے ووٹ دیا تو پھر پی ٹی آئی کو جو ہے نا جیتنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا، کیونکہ عوام کی جو طاقت ہے وہ سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے، اللہ کے بعد جو ہے وہ عوام کی طاقت ہے۔ تو اگر انہوں نے باہر نکلے اس ٹائم پہ اور ووٹ کیے تو خاص کر جو شہری حلقے ہیں وہاں پی ٹی آئی کو کافی اکثریت حاصل ہے، تو وہ زیادہ سے زیادہ پھر سیٹیں پی ٹی آئی کو مل جائیں گی۔ تو دیکھیں ابھی سہیل صاحب نے یہ کوئی ذکر نہیں کیا کہ یہ کون سی ایجنسی تھی، کس نے سروے کرائے، انہوں نے یہ حوالہ نہیں دیا۔ دیکھیں آگے چل کے وہ اس بارے میں کچھ بتاتے ہیں، لیکن جو میری رائے کے مطابق پی ٹی آئی کی پاپولرٹی اس وقت زیادہ ہے تمام سیاسی جماعتوں سے۔ تو آگے ابھی الیکشن 8 فروری کو ہیں، دیکھتے ہیں جب تک کیا حالات ہوتے ہیں، پی ٹی آئی کو کتنا سپیس ملتی ہے، ان کو جلد سے جلوس کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، ان کے جو امیدواران ہیں ان کو مزید نہیں پکڑا جاتا، تو امید ہے کہ ان کے جو پارٹی کے لیے وہ بہتر نتائج حاصل کر سکیں گے۔ لیکن اگر یہی پکڑ دکڑ رہی اور اسی طرح ان کو ان کے گھروں پہ چھاپے مارتے رہے تو پھر وہ کیا مہم چلائیں گے، کیا ڈور ٹو ڈور جائیں گے، کیا جلسے جلوس کریں گے۔ تو امید ہے کہ اب جو ہے وہ سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن اس معاملے کو خود دیکھیں گے، اور آگے جو ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کا جو پی ٹی آئی کا مطالبہ ہے وہ پورا ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں کا خیال رکھیں، اپنے خاندان کا خیال رکھیں، اور اپنے ساتھ جو آپ کے لوگ کام کرتے ہیں ان کا خصوصی طور پر خیال رکھا کریں، ان کی تھوڑی بہت ہیلپ کیا کریں تاکہ وہ اپنے معاملات کو احسن طریقے سے نبھا سکیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔